السلام علیکم لسنرز۔ 1972 کی ایک ایسی لرزہ خیز واردات کی سچی کہانی جس نے بمبئی میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کہانی ہے بھروسے کی، اعتماد کی اور دھوکے کی۔ آئیے انسپکٹر خان کی ڈائری سے سنتے ہیں ایک المناک کہانی جس کا عنوان ہے پتھر کا کلیجہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ان دنوں بمبئی سی آئی ڈی میں انسپکٹر تھا۔ سال تھا 1972 کا۔ ان دنوں ودھان سبھا کے الیکشن ہونے والے تھے اور شہر میں انتہائی گہما گہمی تھی۔ اگست کی ایک رات جب آسمان پر بادل گرج برس رہے تھے اور بجلی کڑک کر ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھی، ابھی بارش نہیں ہوئی تھی کہ پولیس اسٹیشن میں ایک فون آیا جو کہ بابو سیٹھ کے مالک کا تھا، اور اس نے ڈیوٹی پر موجود ایس آئی کو میرا نام بتا کر کہا کہ وہ مجھے ایک ضروری اطلاع دینا چاہتا ہے اور وہ صرف مجھے ہی بتائے گا۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے اور میں اپنے گھر جانے کی تیاری میں مصروف تھا کہ ایس آئی کھرے میرے کمرے میں آیا اور مجھے بتایا کہ سیٹھ بابو کا مالی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی اور فون اٹھایا۔ دوسری طرف سیٹھ بابو کا مالی کرشنا تھا۔ اس نے کہا، صاحب، میں سیٹھ بابو کا مالک کرشنا بول رہا ہوں۔ 2 دن پہلے آپ سیٹھ صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ ہاں، پھر اب کیا ہوا؟ صاحب، سیٹھ جی اور سیٹانی کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ تم نے ڈاکٹر کو بلایا؟ صاحب، جب تک میں ان کے پاس پہنچتا تب تک تو دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ کرشنا، میں ابھی 10 منٹ میں بنگلے پر پہنچ رہا ہوں۔ تم کسی کو اس کمرے میں جانے مت دینا اور کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں حوالدار جادو کو ساتھ لے کر بابو سیٹھ کے بنگلے پر پہنچا۔ سیٹھ اپنے بیڈ روم میں پلنگ کے پاس ہی فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سینے کے دائیں جانب سے گولی آر پار نکل گئی تھی۔ قاتل نے ان پر پیچھے سے گولی چلائی تھی جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ کمرے کی دونوں کرسیاں نیچے گری پڑی تھیں۔ بابو سیٹھ کا سفید ململ کا کرتا خون سے لال ہو گیا تھا۔ بابو سیٹھ کے بغل کے کمرے میں ہی ان کی بیوی رتنا کا کمرہ بھی تھا۔ وہ بھی فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے بستر کی سلوٹوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوں گی اور گولی کی آواز سنتے ہی اٹھی ہوں گی۔ تب اسی لمحے قاتل نے ایک دم قریب سے ان کی کنپٹی پر گولی مار دی ہوگی۔ شریمتی رتنا کے پلنگ کے برابر ہی ایک اور پلنگ بھی تھا۔ اس بستر پر بھی ایک بھی شکن نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کی بیٹی مادھوری اپنے بستر پر لیٹی تک نہیں تھی۔ مادھوری کہاں ہے؟ صاحب، مادھوری بیبی غائب ہیں، لیکن گولی چلنے کے وقت وہ یہاں موجود رہی ہوں گی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ صاحب، مادھوری بیبی ہر رات سیٹھ جی اور سیٹانی کو دودھ دیتی تھیں۔ کرشنا کا جواز صحیح تھا۔ بابو سیٹھ کے کمرے میں دودھ کا ایک بھرا ہوا گلاس رکھا تھا۔ ان کی بیوی کے کمرے میں دودھ کے 2 گلاس میز پر رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک گلاس کا دودھ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بابو سیٹھ اور ان کی بیوی کے قتل کو بھول گیا۔ مجھے ان کی بیٹی مادھوری کی فکر نے گھیر لیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی کی تو بات تھی کہ بابو سیٹھ نے مجھے فون کر کے اپنے گھر بلایا تھا۔ جب میں ان کے بنگلے پر پہنچا تھا تبھی وہاں کے علاقے کے لیڈر دادا صاحب بھی آ گئے تھے۔ میں اور دادا صاحب ایک ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں پہنچے تھے۔ بابو سیٹھ ہمارے ہی استقبال کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے بابو سیٹھ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا، کل ہی مجھے پتہ چلا کہ ودھان سبھا چناؤ میں آپ کو ٹکٹ مل گیا ہے۔ چناؤ میں تو آپ آسانی سے بازی مار ہی لے جائیں گے۔ اس پر بابو سیٹھ ملائم لہجے میں بولے، دادا صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، یہ سب دادا صاحب کی مہربانی ہے۔ دادا صاحب تقریباً 60 سال کے تھے اور وہ دیکھنے سے ہی نیتا لگتے تھے۔ دادا صاحب نے ہنس کر کہا تھا، ارے میری کیا مہربانی ہے اس میں پچھلے 10 سال سے ممبر رہا ہوں، اب ذرا نئے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے بابو سیٹھ کے نام کی سفارش کی اور اپنا نام واپس لے لیا۔ دادا صاحب، آپ نے سفارش کی تبھی تو مجھے ٹکٹ ملا، ورنہ لیکن ابھی تو آپ کو میری بہت مدد کرنی ہے۔
बाबू सेठ पुरजोश लहजे में बोले थे। एक बार मदद करने का इरादा कर लिया है तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। दादा साहब और भी कुछ कहना चाहते थे कि तभी रेशमी साड़ी में लिपटी 17-18 साल की एक लड़की चाय की ट्रे लिए हुए आई। वो बहुत हसीन दिखाई दे रही थी। ये मेरी छोटी बेटी माधुरी है, बाबू सेठ ने तारुफ कराते हुए कहा। दादा साहब दरमियान ही में बोल पड़े। बाबू सेठ, बिटिया सयानी हो गई है, अब जरा इसकी शादी की फिक्र करो। फिक्र तो है, लेकिन माधुरी अभी पढ़ना चाहती है। फिर अभी पिछले साल ही तो इसकी बड़ी बहन गुलाब की शादी की है। इसके जाने के बाद घर सूना हो जाएगा। इसकी माँ तो इसे बेहद चाहती है, बहुत लाडली है ये अपनी माँ की। अभी 2-3 साल तक तो कोई जल्दी नहीं। चाय देकर माधुरी मेरे सामने ही कुर्सी पर बैठ गई थी और अपने ही बारे में ये बातें सुनकर उसने शर्म से नजरें झुका ली थीं। इसलिए मैंने बात बदलते हुए कहा था, बाबू सेठ, ये तो बताइए कि आज सुबह सुबह आपने मुझ पुलिस वाले को कैसे याद किया? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट वगैरह तो दर्ज नहीं कराना है, मगर आपकी मदद ज़रूर दरकार है। पिछले 4-5 महीनों से मेरी तिजोरी से कभी 100 तो कभी 200 या 500 रुपये गायब होने लगे हैं। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बीवी या माधुरी ने खर्च के लिए पैसे ले लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तो 1000 रुपये गायब हो गए हैं। तिजोरी का ताला तो ठीक है ना? इंस्पेक्टर साहब, तिजोरी का ताला काफ़ी मजबूत है और फिर ताला तोड़ा तो जाता नहीं। चाबियाँ किसके पास रहती हैं? यही तो हैरत की बात है कि चाबियाँ 24 घंटे मेरे ही पास रहती हैं। सोते वक्त मैं इन्हें तकिए के नीचे रखता हूँ और ज़रा सी आहट होती मैं उठ बैठता हूँ। मजाले जो कोई चाबी निकाल पाए। आपके नौकर सभी पुराने और ईमानदार हैं। वो तो ठीक है बाबू सेठ, मगर आज के ज़माने पे किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। मैंने हवलदार जादू को बुलाकर कहा, सेठ जी, ये मेरे साथी हवलदार जादव हैं। दोबारा आपके घर आकर पूछताछ करेंगे। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं तिजोरी देख लूँ, शायद उस पर उंगलियों के निशान मिल जाएं। इस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि हमारी बेटी माधुरी को सफाई का बहुत शौक है। वो सुबह उठते ही नौकरानी से हर चीज़ साफ करवाती है। ठीक है, आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है क्या? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है कि अगर ये किसी नौकर का काम होगा तो वो पुलिस के डर से अब ऐसा नहीं करेगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। आप और दादा साहब तो अब सियासी बातों में खो ही जाएंगे। मैं उठने लगा था कि तभी सफ़ेद पतलून और सफ़ेद कमीज़ और टोपी पहने एक नौजवान ने आकर सलाम किया और बोला, सेठ जी, गाड़ी तैयार है। अरे सेठ जी, आपका वो पुराना ड्राइवर चरण सिंह कहाँ चला गया? वो काम में तो बहुत माहिर था, लेकिन 1-2 बार वो घर में बदतमीजी से पेश आया, इसलिए मेरी बीवी ने उसे निकाल दिया। मैं उसके पेट पर लात नहीं मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे दादा साहब के यहाँ ड्राइवर की नौकरी दिलवा दी। क्यों दादा साहब, आपके पास तो वो ठीक से काम करता है ना? हाँ, कुछ शिकायत का मौका नहीं देता, दादा साहब ने बताया। बंगले के गेट से मोटरसाइकिल पर निकलते हुए मैंने देखा चरण सिंह दादा साहब की मोटर के पास खड़ा था। मुझे देखते ही इसने अदब से सलाम किया। चरण सिंह खुशशक्ल नौजवान था, सेहतमंद जिस्म, कोरा रंग, नीली आंखें और घुंघरियाले बाल। फिर इससे पहले कि जादव चोरी की छानबीन करने पहुंच जाता, ये दर्दनाक हादसा पेश आ गया। माधुरी की फिक्र में मुब्तला होकर ही मैंने कार्रवाई शुरू की। पंचनामा करने के बाद बाबू सेठ और इनकी बीवी की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के इंतजामात में लगा हुआ था कि सेठ जी की बड़ी बेटी गुलाब अपने शौहर के साथ वहां आ पहुंची। अपने माँ बाप की लाशें देखकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसका शौहर उसे खामोश कराने की कोशिश करने लगा। चाय वारदात का गौर से जायजा लिया। बाबू सेठ के पलंग के सिराने भारी भरकम तिजोरी रखी हुई थी, जिसकी चाबियां उसी में लटकी हुई थीं। तिजोरी में रखी चीज़ें बेतरतीब थीं। किसी ने उसे उल्टा पुल्टा था। तिजोरी में बहुत से कागजात और नोटों के बंडल पड़े हुए थे। हालात को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि कौन सी चीज़ें और कितने रुपए चोरी हुए थे। हैरत की बात तो ये थी
کہ तिजोरी पर उंगली का एक भी निशान नहीं मिला। मैंने बाबू सेठ के दामाद मोतीलाल को बुलाया और सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद अपने सास और ससुर की लाशें लेने के लिए भेज दिया। दरअसल मैं मोतीलाल की गैर मौजूदगी में गुलाब से बातचीत करना चाहता था। शायद कोई सुराग हाथ लग जाता। मुश्किल ये थी कि इस दर्दनाक हादसे के बाद गुलाब कुछ बताने के लिए तैयार होगी या नहीं। मेरा ये सोचना गलत साबित हुआ। 10 मिनट बाद ही कृष्णा माली ने आकर बताया, साहब, गुलाब मेम साहब ने आपको बुलाया है। जब मैं कमरे में पहुंचा तब तक गुलाब ने अपने आप को संभाल लिया था। मैंने हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा, आपके माँ बाप नहायत नेक दिल इंसान थे, सभी इनकी इज्जत करते थे। न जाने किस बेरहम ने ये किया है। गुलाब बेचैन होकर बोली, मेरे माँ बाप तो जन्नत सुधार गए, लेकिन मेरी बहन माधुरी कहाँ है इंस्पेक्टर साहब, उसे तो बचा लीजिए। गुलाब जी, जिस नीच बेरहम ने आपके वालिदैन को कत्ल किया है, माधुरी उन्हीं के कब्जे में है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं और माधुरी को ज़रूर उसके फंदे से छुड़ा लाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये काम इतना आसान नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? शायद इस बारे में आप कुछ जानती हैं, है ना? कुछ नहीं, सब कुछ जानती हूँ। इस कातिल को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। कौन है वो? मैं चौंक कर सीधा हो गया। वो हमारा पुराना ड्राइवर चरण सिंह है। हैं? ड्राइवर चरण सिंह? ड्राइवर नहीं, वो शैतान है। ऐसा शैतान जिसने हमारे घर की सुख शांति छीन ली है। एक तवील सांस लेकर गुलाब बोली, इस नीच की कहानी हमारे इज्जतदार घर पर लगे कलंक की कहानी है। फिर भी ये कहानी आपको सुनानी ही पड़ेगी, लेकिन आप अपनी छोटी बहन मानकर वादा कीजिए कि मेरे पति को आप ये सब कुछ नहीं बताएंगे। गुलाब जी, वादा करना तो मुश्किल है, फिर भी आप यकीन कीजिए कि मैं आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मुझे आप पर भरोसा है। ये कहकर गुलाब ने जो कहानी सुनाई वो इस तरह थी। चरण सिंह पिछले 5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था। देखने में वो काफ़ी खूबसूरत था। माधुरी की उम्र उस वक्त 13 साल थी। मैं मजाक में माधुरी से कहा करती थी, देखना, चरण सिंह जैसा खूबसूरत लड़का मैं तेरे लिए ढूंढ कर लाऊंगी। माधुरी जब सयानी होने लगी तो मजाक में कही गई बात उसके दिल में बस गई। उसकी कच्ची उम्र और दिल के मोहब्बत के जज्बों का फ़ायदा उठाकर चरण सिंह ने धीरे धीरे उसे अपने बस में कर लिया। मैंने माधुरी को प्यार से, गुस्से से, हर तरह से समझाया, मगर इस पर इसका कोई असर ना हुआ। उल्टा वो दिन भर बनाव श्रृंगार में मस्त रहती और रूमानी किताबें पढ़ती रहती। पिताजी और माताजी दोनों ही उस वक्त मेरी शादी की फिक्र में डूबे हुए थे। मोतीलाल जी को पसंद करने के बाद पिताजी मेरी शादी की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। उधर माधुरी चरण सिंह के प्रेम जाल में फंसती चली जा रही थी। बाद में मुझे शक होने लगा कि माधुरी शायद चरण सिंह के साथ सिनेमा देखने और घूमने फिरने लगी है। मजबूर होकर मैंने माधुरी को धमकी दी कि अगर उसने चरण सिंह से मिलना जुलना नहीं छोड़ा तो सारी बातें मैं माँ बाप को बता दूंगी। मेरी धमकी का कोई असर माधुरी पर होने से रहा, उल्टे उसने ही मुझे धमकी दे दी। दीदी, तुम्हारी शादी तय हो गई है। अगर तुमने मुंह खोला तो मैं चरण सिंह के साथ भाग जाऊंगी। फिर तुम्हारी शादी और घर की इज्जत का क्या होगा? मैं जानती थी कि माधुरी को माँ के लाड प्यार ने सर पर चढ़ा रखा है था और जो वो कह रही थी बेझिझक कर भी सकती थी, इसलिए खामोश रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पिताजी ने हमें जी भरकर प्यार करने के सिवा कभी घर के जाने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। माधुरी माँ की लाडली थी। माँ अक्सर कहा करती थी, भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, माधुरी ही मेरे लिए बेटे जैसी है। इसीलिए माधुरी जैसे चाहती माँ को पट्टी पढ़ा देती थी। मेरा मुंह तो वो पहले ही बंद कर चुकी थी। पिछले साल मेरी शादी हो गई। ससुराल जाने से पहले मैंने माधुरी को बहुत समझाया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने मेरी बात मान ली थी। चरण सिंह पता चला था कि पक्का शराबी भी था, इसीलिए माधुरी परेशान हो गई थी और उसका चेहरा मुरझाया मुरझाया सा रहने लगा था। वो सिर्फ दिखावे के लिए
خوش رہنے کی اداکاری کرتی تھی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، مادھوری میری لاڈلی بہن، اب تو یہ پاگل پن چھوڑ دے۔ میں پتا جی سے کہہ کر کسی بہانے چرن سنگھ کو نکلوا دیتی ہوں۔ اس پر روتے ہوئے وہ بولی تھی، دیدی میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں پڑتی ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں خود بھی تنگ آ گئی ہوں، مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر میں کیا کروں؟ اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن ایک بار پھر میں نے اپنا منہ بند رکھا۔ مجھے مادھوری کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے کبھی کبھی آ کر میں اس سے ملتی رہتی تھی۔ مادھوری کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ اب وہ گمسم رہنے لگی تھی، ہنسنا بولنا بھی اس کا چھوٹ چکا تھا۔ 1 مہینے پہلے ماں نے فون کر کے مجھے بلایا۔ میں گھر پہنچی، پتا جی گھر پر نہیں تھے۔ ماں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چرن سنگھ کا وہ خط تھا جو اس نے مادھوری کو لکھا تھا۔ ماں کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ مادھوری پر بگڑ رہی تھی اور مادھوری ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ماں اپنے آپ کو روک نہ سکیں اور وہ بھی رونے لگیں۔ جب ہم تینوں خاموش ہوئے تو مادھوری نے ماں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ چرن سنگھ سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ مادھوری کو کہیں دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رکھا جائے اور چرن سنگھ کو یہاں سے نکلوا دیا جائے۔ اس رات ہم نے بہت رغبت سے کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے ہم دونوں کو جان بوجھ کر کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ ماں کے جاتے ہی مادھوری میرے گلے سے لپٹتے ہوئے بولی، دیدی دیدی میں کتنی پاپن ہوں کہ مجھے موت بھی نہیں آتی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پگلی اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ہیں نا، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ تھوڑے دنوں بعد تو سب بھول جائے گی۔ اس پر مادھوری نے بڑی لاچاری سے کہا تھا، کیسے بھلا پاؤں گی دیدی، یہ سب آسان نہیں ہے، مجھے من نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر گلاب پھر رونے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب مادھوری سے وہ میری آخری ملاقات تھی۔ پتا جی نے چرن سنگھ کو دادا صاحب کے پاس نوکری دلوا دی۔ مادھوری کالج جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ مجھے لگا کہ ایک بہت بڑی مصیبت ٹل گئی ہے۔ گلاب جی، چرن سنگھ مادھوری کو بھگا کر لے گیا ہوگا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اس نے آپ کے ماں باپ کو قتل کیوں کیا ہوگا، خاص کر آپ کی ماتا جی کو قتل کرنے کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا۔ انسپکٹر صاحب اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، پچھلے 1 مہینے کے دوران شاید کچھ ہوا ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کام چرن سنگھ نے ہی کیا ہے۔ آپ کچھ بھی کیجیے، میری بہن کو اس کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا لیجیے۔ چرن سنگھ نے مادھوری کو جو خط لکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ سب تو میں نے مادھوری کے ساتھ مل کر چلا دیے تھے۔ ایک اہم ترین ثبوت ختم ہو جانے کا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اب میرے سامنے سب سے پہلا کام مادھوری اور چرن سنگھ کا پتہ لگانا تھا۔ اس کے بعد میں نے مزید تفتیش کے لیے باورچی اور مالی کو بلایا اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ باورچی سے تو مجھے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، سوائے اس کے کہ وہ گولی کی آواز سن کر مالی کے پیچھے پیچھے ہی بنگلے کے اندر گیا تھا۔ لیکن مالی کرشنا سے تفتیش کے دوران مجھے ایک اہم سراغ ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ بنگلے کے عقبی حصے میں واقع اپنے کوارٹر میں بیٹھا بیڑی پی رہا تھا کہ اچانک اس نے بنگلے میں گولی چلنے کی آواز سنی۔ پہلے اسے محسوس ہوا کہ شاید بادل گرجنے کی آواز ہے، لیکن کچھ لمحوں بعد ہی ایک بار پھر گولی چلنے کی آواز سنائی دی تو وہ بیڑی پھینک کر بنگلے کے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا، اس نے دیکھا کہ بنگلے کے گیٹ سے ایک سیاہ ایمبیسڈر کار تیزی سے نکل گئی تھی۔ کرشنا مالی کے پیچھے بابو سیٹھ کا باورچی بھی آ پہنچا تھا۔ اس نے بھی گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ بنگلے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دونوں کسی حادثے کے اندیشے سے اندر گئے اور وہاں کا منظر دیکھ کر بھونچکے رہ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور پھر وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ سامنے بابو سیٹھ مردہ پڑے تھے
ان کی چھاتی سے خون بہہ کر آس پاس پھیل گیا تھا۔ دونوں ہمت کر کے سیٹھ کی بیوی شریمتی دوشی کے کمرے کی جانب بڑھے۔ شریمتی دوشی بھی اپنے شوہر کی طرح زمین پر بے حس و حرکت پڑی تھیں اور ان کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا۔ مالی نے فوراً پولیس اسٹیشن فون کیا اور ڈیوٹی پر موجود سب انسپکٹر کو میرا نام بتا کر مجھ سے ضروری بات کرنے کا اصرار کیا۔ اس کے بعد میں نے مالی کرشنا سے اور بھی مزید کئی سوالات کیے، لیکن وہ اس کے علاوہ کوئی اور نئی بات نہیں بتا سکا، تو میں نے اسے رخصت کر دیا۔ اب میرے سامنے سب سے پہلا کام مادھوری اور چرن سنگھ کا پتہ لگانا تھا۔ اس سیاہ رنگ کی ایمبیسڈر کا سراغ لگانا بھی ضروری تھا۔ یکایک مجھے بابو سیٹھ کے دوست دادا صاحب کا خیال آیا۔ میں نے انہیں فون کیا۔ بابو سیٹھ اور ان کی بیوی کے قتل کی خبر سن کر وہ بری طرح چونکے۔ چرن سنگھ کے بارے میں سوال کرنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ 1 ہفتے سے کام پر نہیں آ رہا ہے، شاید اپنے گاؤں گیا ہوگا، کیونکہ وہ 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس میں لے گیا ہے۔ انسپکٹر صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا خطرناک خونی بھی ہو سکتا ہے۔ دادا صاحب، میں اس کی تلاش میں ہوں، مجھے اس کا پتہ چاہیے، میں نے کہا۔ پکا پتہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حوالدار جادو کو لے کر میں دادا صاحب کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ چرن سنگھ کا گھر آسانی سے مل گیا، لیکن اس کے گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں کو پنچ بنا کر تالا توڑا۔ کمرے کی دیواروں پر اریاں تصاویر آویزاں تھیں۔ ایک کونے میں شراب کی خالی بوتلیں پڑی تھیں۔ تیل، پھلیل، کریم، پاؤڈر وغیرہ بھی رکھا تھا۔ الماری میں 2 ریشمی ساڑیاں بھی ملیں۔ اس کا مطلب تھا کہ مادھوری چوری چھپے وہاں آیا کرتی تھی۔ مجھے ان خطوط کی تلاش تھی جو مادھوری نے چرن سنگھ کو لکھے ہوں گے۔ الماری میں ہی مجھے وہ خطوط بھی مل گئے۔ گلابی کاغذوں پر تحریر ان خطوط کو چرن سنگھ نے تاریخ وار لگا کر رکھا تھا۔ چرن سنگھ نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ میں نے ان خطوط پر ایک اچرتی سی نگاہ ڈالی۔ کچھ خط کافی طویل اور بڑے اطمینان سے، تو کچھ خط بالکل چھوٹے اور جلدی جلدی میں لکھے گئے تھے۔ پہلا خط کچھ شرمیلے انداز میں لکھا گیا تھا، دوسرے خط میں عشق کا اظہار، تیسرے خط میں ملن کی بےتابی اور چوتھے خط میں ساتھ جینے مرنے کی قسمیں۔ لیکن اس کے بعد کے خط پڑھ کر میں سکتے میں رہ گیا، کیونکہ مادھوری سے تنہائی میں ملنے کے لیے چرن سنگھ نے جو طریقہ اپنایا تھا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ چرن سنگھ کا کلیجہ پتھر کا تھا۔ بعد کے خطوط میں مادھوری کی بے بسی اور تڑپ تھی۔ کیا میں تم سے ملنا نہیں چاہتی ہوں؟ لیکن میں کیا کروں؟ ماں اور دیدی نے سخت پہرا لگا دیا ہے۔ مجھے پتا جی کی بھی فکر رہتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ تم نے جو گولیاں دی ہیں، آج رات میں انہیں دودھ میں ملا کر دے دوں گی۔ اگر وہ گہری نیند میں سو گئے تو میں بنگلے کے پیچھے کے باغیچے میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ مادھوری سے اس کے والد کو گولیاں دلا کر چرن سنگھ نے تنہائی میں ملنے کا طریقہ نکال لیا تھا، لیکن مادھوری کو دکھ ہونے لگا تھا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو تو میں سب کچھ بھول جاتی ہوں، لیکن مجھے یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ پہلے پہل مجھے ڈر لگتا تھا کہ تم جو گولیاں دیتے ہو کہیں وہ اس سے مر نہ جائیں، لیکن اب تک یہ گولیاں چپکے سے میں انہیں کئی بار دے چکی ہوں، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم سے مل کر آنے کے بعد مجھے نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کل میں نے خود ایک گولی کھا لی اور تھوڑی ہی دیر بعد میں گہری نیند سو گئی۔ اور پھر یہیں سے اس بدقسمت کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ نیند نہ آنے کے سبب مادھوری نے ایک بار جو گولی کھائی تو وہ دھیرے دھیرے اس کی عادی ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ گولیوں کی غلام اور چرن سنگھ کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی۔ وہ جیسے چاہتا اسے نچانے لگتا اور نشے کی گولیوں کے لیے اسے ترسانے لگا۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ مادھوری کو اب چرن سے زیادہ گولیوں کی ضرورت تھی۔ ایک خط میں اس نے لکھا تھا، تم کتنے ظالم ہو، تمہیں معلوم ہے گولیوں کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، پھر بھی تم نے مجھے 3 ہی گولیاں بھیجیں۔ مجھے اس طرح مت ترساؤ، میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، کل تک مجھے کم سے کم 5 گولیاں بھیج دو۔ چرن سنگھ جان گیا تھا
کہ مادھوری کے تن من پر اس کا مکمل قبضہ ہو گیا ہے۔ اتنے سنہرے موقع کو وہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتا؟ اس نے مادھوری سے پیسے مانگنا شروع کیا۔ تب ایک خط میں مادھوری نے لکھا، کیا میں نہیں جانتی کہ تمہیں پیسوں کی تنگی رہتی ہے؟ لیکن پچھلے ہی ہفتے تو میں نے پتا جی کے سو جانے کے بعد ان کی تجوری سے 500 روپے نکال لیے تھے۔ اب دوبارہ اتنی جلدی پیسے نکالے تو پتا جی کو شک ہو جائے گا۔ بابو سیٹھ کی تجوری سے روپے کیسے غائب ہوتے تھے، یہ ان خطوط سے پتہ چل گیا تھا۔ چرن سنگھ اب بے لگام کا گھوڑا ہو گیا تھا۔ مادھوری نے ایک اور خط میں لکھا تھا، ماں نے تمہیں برا بھلا کہا، اس لیے تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ لوگوں کی نظر میں تم ڈرائیور ہو گئے، لیکن میرے پریم راج میں تو تم میرے راجا ہو۔ تم ناراض مت ہونا، مجھ سے دور مت جانا۔ اگر تم مجھ سے مل نہیں سکتے تو کم سے کم گولیاں ضرور بھیج دو۔ اس کے بعد بہت دنوں تک مادھوری نے چرن سنگھ کو خط نہیں لکھے۔ مادھوری کے عشق کا زور کم ہونے لگا تھا، لیکن نشے کی گولیوں کی لت نے اس کی حالت پاگلوں جیسی بنا دی تھی۔ چرن سنگھ کسی بھی حالت میں سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماں باپ کے مادھوری کو کالج بھیجنے کا فیصلہ کرنے کے بعد ہر خط میں اس نے چرن سنگھ کو لکھا تھا۔ اس سے اس کی مجبوری اور تڑپ صاف جھلکتی تھی۔ ماتا جی اور پتا جی کے کہنے پر میں تمہیں چھوڑ کر کالج جا رہی ہوں، لیکن میں تم سے دور کیسے رہ سکتی ہوں؟ مجھے میری گولیاں 2 دن نہیں ملتی ہیں تو میں پاگل سی ہو جاتی ہوں۔ اب تم ہی مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ تم اور روپے مانگ رہے ہو، مگر اب اور روپے چرانے کی میری ہمت نہیں ہوتی۔ میں تو تمہاری غلام ہوں۔ اگر تم چاہو تو تجوری کی چابی ہی تمہیں دے سکتی ہوں، پھر تمہیں جو کرنا ہو کر لو۔ اسی خزانے کی چابی حاصل کرنے کے لیے تو چرن سنگھ نے یہ خط سنبھال کر رکھے تھے، اور وہ شاید ان خطوط کے سہارے ہی دھمکی دے کر اس سے پیسے اینٹھتا تھا۔ تمام خطوط پر سرسری نگاہ ڈالنے پر مجھے پورا یقین ہو گیا کہ چرن سنگھ نے نادان مادھوری کو نشے کا عادی بنا کر اپنے بس میں کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ ان خطوط سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ چرن سنگھ نے تجوری کی چابی لے کر سارے مال پر ہاتھ صاف کر کے اور مادھوری کے ماں باپ کو ٹھکانے لگا کر اس کے ساتھ فرار ہو جانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے خطوط اور ان تمام چیزوں کا پنچنامہ کر لیا جو مجھے مادھوری کی معلوم ہوئیں۔ دوسرے دن جادو نے صبح فون پر مجھے اطلاع دی، صاحب، اگت پوری سے ایک شخص یہ خبر لایا ہے کہ اگت پوری کے پہاڑ کے نیچے جو جنگل ہے وہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس کے ارد گرد گدھ منڈلا رہے ہیں۔ جادو کے یہ اطلاع ملتے ہی میں فوراً گھر سے پولیس اسٹیشن آیا اور اگت پوری کی طرف نکل پڑا۔ اگت پوری سے تھوڑا پہلے ہی صدر شاہراہ سے بائیں جانب راستے پر 3-4 میل جانے کے بعد پہاڑ کے نیچے چھوٹے سے تالاب کے پاس ایک سیاہ رنگ کی ایمبیسڈر کار کھڑی تھی۔ یہاں مجھے یہی منوس چیز ہی دیکھنے کو ملے گی، یہ میں جانتا تھا، اسی لیے میں ذہنی طور پر تیار ہو کر گیا تھا۔ اس کے باوجود کار کے اندر کا منظر دیکھ کر مجھے گہرا صدمہ پہنچا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی حالت میں مادھوری اور چرن سنگھ کے مردہ جسم تھے۔ مادھوری کی سینے کے عین درمیان گولی کا نشان تھا اور اس کی ساری خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ چرن سنگھ کے گلے پر گولی کا زخم تھا۔ اس کے دونوں گھٹنوں کے درمیان دائیں کاندھے سے ٹکی ہوئی بندوق رکھی ہوئی تھی۔ میرے دماغ میں بار بار یہی سوال گھومنے لگا تھا کہ یہ معاملہ خودکشی کا ہے یا قتل کا۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ گلاب سے کیے گئے وعدے کو میں پورا نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جائے واردات کا باریکی سے معائنہ کیا۔ چرن سنگھ کی تلاشی لی، اس کی جیب سے 5000 روپے کا بنڈل ملا۔ دوسرے دن اخبارات کے پہلے صفحے پر خبر تھی، ماں باپ کے قتل کے بعد عاشق جوڑے کی خودکشی۔ تمام لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کہانی کا دردناک انجام ہو گیا ہے، لیکن خاتمہ ہوا نہیں تھا، اس لیے اگلے 2-3 دن اتنی بھاگ دوڑ میں گزرے کہ مجھے اور جادو کو کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ اسی دوران مجھے پولیس کلیان فنڈ کے تحت چندہ جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔
اس بھاگ دوڑ میں چندہ جمع کرنے کی ابتدا دادا بھائی سے کرنے کا میں نے فیصلہ کیا، اس لیے صبح 8 بجے ہی میں ان کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ دادا صاحب نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ انسپکٹر صاحب، آج صبح؟ دادا صاحب، ہم پولیس کلیان کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، سوچا کیوں نہ اس مبارک کام کی ابتدا آپ سے کی جائے۔ ارے، اتنے اچھے کام کے لیے کون مدد کرنا نہیں چاہے گا؟ آپ کو کیا توقع ہے؟ آپ اپنی مرضی سے جو بھی دیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ جادو، دادا صاحب کو رسید بک دو۔ جادو نے رومال سے لپٹی رسید بک دادا صاحب کی جانب بڑھا دی۔ دادا صاحب نے رسید بک اپنے ہاتھ میں لی اور رسید پر 100 روپے لکھ کر رسید بک واپس کر دی۔ جادو نے وہ رسید بک بے حد ہوشیاری سے اپنے ہاتھ پر رکھے رومال پر ہی لی اور اسے احتیاط سے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا صاحب نے منیم کو بلا کر 100 روپے لانے کے لیے کہا۔ منیم روپے لے آیا تو انہیں گن کر میں نے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، جادو، اپنے کام کی ابتدا تو عمدہ ہو گئی، تم رسید بک لے کر چلو، میں ذرا دادا صاحب سے 2-4 باتیں کر کے آتا ہوں۔ بابو سیٹھ کے قتل میں اتنا مصروف رہا کہ دادا صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی۔ جادو کے چلے جانے کے بعد میں نے کہا، دادا صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اگر آپ چرن سنگھ کا پتہ نہیں بتاتے تو مادھوری اور اس کے عشق کے اہم ترین ثبوت مجھے نہ مل پاتے۔ سچ پوچھو تو انسپکٹر، اس پریم کہانی کی مجھے ذرا سی بھی بھنک نہیں تھی۔ بابو سیٹھ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا۔ کچھ بھی ہو، کام وہ عمدہ کرتا تھا۔ جانے دو، اب ان باتوں کو دہرانے سے کیا فائدہ؟ بیچارے بابو سیٹھ اور شریمتی رتنا دوشی تو نہیں رہے اور اس بے وقوف نے مادھوری کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ کسی کو کیا فائدہ ہوا، کون جانے؟ دادا صاحب، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اتنے قتل کیوں ہوئے۔ میری خواہش تھی کہ بابو سیٹھ اور ان کی بیوی اور ان کی نادان بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارنے والے اس چرن سنگھ کو سزا دلواؤں، لیکن مجھ سے پہلے کسی اور نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو کیا چرن سنگھ نے خودکشی نہیں کی؟ نہیں، ماہرین کا بھی نظریہ یہی ہے کہ جس نے خود کو گولی ماری ہو وہ بندہ بندوق کو دونوں پیروں کے درمیان اور دائیں کندھے سے ٹکا کے نہیں رکھ سکتا۔ ارے، اگر ایسا ہے تو پھر چرن سنگھ کو کس نے مارا؟ میرے سامنے بھی یہی سوال ہے۔ چرن سنگھ جس کار میں مردہ پایا گیا اس کا میں نے معائنہ کیا، اس کار میں پیٹرول نہیں تھا۔ کار ناسک سے صرف 20 میل چلی تھی اور اتنے گھنے جنگل میں پیٹرول ختم ہونا حیرت کی بات تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ چرن سنگھ اور مادھوری کی لاشوں پر پیٹرول چھڑکا گیا تھا، وہ بھی اسی کار کی ٹنکی سے نکال کر۔ کار کے پاس ہی ماچس کی 2-3 بجھی ہوئی تیلیاں ملیں۔ قاتل کو آگ لگانے کا موقع نہیں ملا یا پھر وہ کسی کی آہٹ ملتے ہی بھاگ لیا ہوگا۔ تو یہ بات ہے، دادا صاحب بولے، جیسے بات اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہو۔ میں نے چائے واردات کے آس پاس کا معائنہ کیا۔ آس پاس کی جگہ تھوڑی دلدلی ہے۔ چرن سنگھ کی کار کے ٹائروں کے نشان کے علاوہ ایک اور گاڑی کے ٹائروں کے نشان بھی ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ چرن سنگھ کے پیچھے پیچھے کوئی شخص دوسری گاڑی لے کر آیا تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ خود چرن سنگھ اپنی کار روک کر اس شخص کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہ ہو کر پچھلی سیٹ پر مادھوری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ 2 قتل کرنے کے بعد کسی کے انتظار کا خطرہ اس نے کیوں مول لیا؟ بعد میں چرن سنگھ کی جیب سے 5000 روپے ملنے پر یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ اسی رقم کے انتظار میں وہاں رکا ہوا تھا۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ روپے تو اس نے بابو سیٹھ کے یہاں سے چرائے ہوں گے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ بابو سیٹھ کا حساب کتاب دیکھنے پر مجھے پتا چلا کہ اس دن بابو سیٹھ کی تجوری سے 1 بھی روپیہ چوری نہیں ہوا تھا۔ بابو سیٹھ کے یہاں چوری نہیں ہوئی تو پھر تجوری کیوں کھلی ہوئی تھی انسپکٹر صاحب؟ آپ کو بھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیا؟ چوری ہوئی ہوگی لیکن روپوں کی نہیں۔ تو پھر چرن سنگھ کے پاس 5000 روپے کہاں سے آئے؟ جو شخص چرن سنگھ سے ملنے جنگل میں گیا تھا اسی نے اسے روپے دیے تھے۔ انسپکٹر صاحب، آپ کی باتیں تو مجھے ایک پہلی سی لگ رہی ہیں۔ دادا صاحب،
آپ نے صحیح فرمایا ہے، پہلے پہل مجھے بھی ایک پہلی معلوم ہوئی تھی۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ مادھوری کو حاصل کرنے کے لیے چرن سنگھ نے بابو سیٹھ اور ان کی بیوی کو قتل کر دیا اور بعد میں دونوں نے خودکشی کر لی، لیکن چرن سنگھ کو تو مادھوری چاہیے تھی اور وہ اس کے ساتھ گھر چھوڑنے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ چرن سنگھ کو تجوری کی چابی مل گئی تھی، اس کے بعد تجوری سے ایک بھی روپیہ غائب نہیں ہوا۔ اس سے مجھے احساس ہوا کہ میرا یہ سوچنا غلط ہے کہ چرن سنگھ اور مادھوری نے خودکشی کی ہے۔ کسی شخص نے چرن سنگھ کی مدد کی، اسے کار دی اور مادھوری کو کسی سنسان جگہ پہنچانے پر 5,000 روپے کا لالچ دیا۔ اس شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ایک لمحے رک کر میں آگے بتانے لگا، دادا صاحب، آپ سوچیں گے اس شخص نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ شخص بابو سیٹھ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ بابو سیٹھ کو قتل کرتے وقت گولی کی آواز سن کر شریمتی رتنا جاگ گئی، مجبوراً اس شخص کو ان کو بھی قتل کرنا پڑا۔ دونوں قتل کی ذمہ داری چرن سنگھ پر تھوپنے کے لیے اس شخص نے قتل کرنے سے پہلے ہی چرن سنگھ کو مادھوری کے ساتھ بھیج دیا اور قتل کے بعد طے شدہ مقام پر پہنچ کر چرن سنگھ کو 5,000 روپے دیے اور اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ پھر کچھ لمحات بعد ہی اچانک مادھوری اور چرن سنگھ کو بھی گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا۔ اس قتل کو خودکشی دکھانے کے لیے بندوق چرن سنگھ کے پیروں کے درمیان لگا کر رکھ دی۔ دادا صاحب نے اپنی سفید مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور پرسکون انداز میں بولے، یہ سب من گھڑت اور کورا تصور ہے۔ نہیں دادا صاحب، یہ حقیقت ہے اور ثبوت پر مشتمل ہے۔ جس گاڑی کے ٹائر کے نشان جائے واردات پر ملے، ویسے ہی نشان حادثے کی رات بابو سیٹھ کے بنگلے پر بھی پائے گئے تھے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دونوں ہی مقامات پر پائے گئے نشان آپ کی گاڑی کے ٹائروں سے ملتے ہیں۔ یہ میرا تخیل نہیں، ماہرین کی رپورٹ اس کا ثبوت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جرم کے لیے میری ہی گاڑی، میرے ہی پیسے؟ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جرم میں نے ہی کیا ہے۔ یہ تو اچھا رہا کہ میرے اور بابو سیٹھ کے تعلقات سگے بھائیوں جیسے تھے، ورنہ آپ تو… دادا صاحب، یہ تو آپ دنیا کو دکھاتے رہے ہیں۔ آپ نے انتخابات سے اپنا نام واپس لے کر بابو سیٹھ کو ٹکٹ دلوا کر اپنی عظمت ظاہر کرنے کا ڈرامہ کھیلا، لیکن ہمارے CID محکمے کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ شری دادا صاحب نے سرکار سے لاکھوں روپے کی جعل سازی کی ہے۔ اس کا تحریری ثبوت بابو سیٹھ کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ بابو سیٹھ نے دادا صاحب کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ چناؤ سے اپنا نام واپس لے کر ان کے نام کی سفارش کر کے انہیں ٹکٹ دلوائیں اور چناؤ میں ان کی مدد کریں، ورنہ وہ ان کا بھانڈا پھوڑ دیں گے۔ دادا صاحب کے پاس بابو سیٹھ کی بات مان لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب تک وہ ثبوت بابو سیٹھ کے پاس تھا، تب تک آپ کو بھیگی بلی بن کر رہنا پڑتا۔ اس لیے کسی بھی حالت میں وہ ثبوت آپ کو چاہیے تھا اور حاصل کرنا تھا۔ چرن سنگھ نے اگر خود تجوری کھولی ہوتی تو وہ سب سے پہلے نوٹوں کے بنڈل اٹھاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تجوری کھولی تو گئی، روپوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، مگر تجوری میں رکھے گئے کاغذات کو الٹ پلٹ ضرور کیا گیا۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ اس تحریری ثبوت کو حاصل کرنے کے لیے تجوری کھولی گئی تھی۔ اب تک خاموشی سے میری باتیں سنتے دادا صاحب پرسکون انداز میں بولے، انسپکٹر شہباز، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کافی چالاک ہیں۔ آپ کے نظریے کی میں داد بھی دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ کی بات تسلیم کر لے گا۔ کمی ہے تو بس ایک بات کی، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دادا صاحب نے ریسیور اٹھایا اور تھوڑی دیر بعد بولے، آپ کا فون ہے، جادو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ریسیور کان سے لگایا۔ صاحب، فنڈ کی دوسری رسید بھی مل گئی ہے، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شاباش جادو، رسید لے کر یہیں چلے آؤ۔ ریسیور رکھ کر میں نے دادا صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، تو دادا صاحب، میرے سامنے ایک اور سوال آیا، قتل آپ نے خود کیے یا کسی سے کروائے؟ ویسے بابو سیٹھ کے گھر آپ ہی کسی بھی وقت آ جا سکتے تھے۔ مادھوری کو لے جانے کے لیے آپ نے ہی چرن سنگھ کو گاڑی دی، پیسوں کے لیے اسے اگت پوری کے جنگل میں اپنے انتظار کے لیے آپ ہی نے کہا، اور بابو سیٹھ اور ان کا قتل کرنے کا کام بھی آپ نے ہی کیا۔ ایک اور نیا نظریہ ہے نا انسپکٹر؟
مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں تھا، میں نے کہا۔ لیکن بابو سیٹھ کے کمرے کی میز پر دودھ کا بھرا ہوا گلاس رکھا تھا۔ اس پر بابو سیٹھ کی انگلیوں کے نشان کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کی انگلیوں کے نشان بھی تھے۔ اس کا مطلب بابو سیٹھ نے اس شخص کو وہ دودھ کا گلاس دیا ہوگا، لیکن اس شخص نے وہ گلاس نہیں پیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دودھ میں یہ نشیلی گولی ملی ہوئی تھی۔ چرن سنگھ کی استعمال کی ہوئی گاڑی کے شیشے پر بھی کچھ نشان ملے جو دودھ کے گلاس پر ملے نشانات سے ہو بہو ملتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ دادا صاحب بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اطمینان کی سانس لے کر کہا، ہاں تو دادا صاحب، ان تمام نظریات کو بدلنے کے لیے ہی میں آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے 100 روپے کے چندے کے ساتھ ساتھ رسید بک پر اپنی انگلیوں کے نشان بھی ہمیں دے دیے۔ ابھی جادو نے صرف یہ بتانے کے لیے ہی فون کیا تھا کہ رسید بک پر انگلیوں کے نشان بابو سیٹھ کے کمرے میں دودھ کے گلاس پر ملے نشان اور اگت پوری کے جنگل میں کار کے شیشے پر ملے نشان ایک ہی شخص کے ہیں، یعنی آپ کے ہی ہیں۔ تبھی باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اور دادا صاحب نے باہر جھانکا۔ جادو کالے رنگ کی پولیس وین سے اسلحے سے لیس سپاہیوں کے ساتھ اتر رہا تھا۔ دادا صاحب نے پلٹ کر سامنے میز پر رکھی اپنی سفید ٹوپی اٹھائی اور لگاتے ہوئے بولے، انسپکٹر صاحب، اب تو پولیس اسٹیشن ہی جانا پڑے گا۔ ہاں، میری بھی یہی رائے ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ویسے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اور اس کے بعد میں ان ناقابل تردید ثبوتوں اور شہادتوں کی بنیاد پر میں نے ایک تگڑا چالان تیار کیا اور مجرم کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا، جہاں سے اسے سزائے عمر قید دی گئی۔